کامل حیا جسے اللہ اور اس کے رسول با حیا کہتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حیا کرو جیسے اسے حیا کرنے کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک یہ بات فرما دی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ انا لنستحیی والحمد للہ، ہم اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر حیا موجود ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ فرمایا قال لیس ذالک، نہیں ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ایسا ہے کہ اس سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ لیس ذالک ولکن الاستحیاء من اللہ حق الحیا، حیا کا حق ادا کرو کی پوری تفصیل آقا نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات آقا نے کیا فرمائی؟ ان تحفظ الرأس وما وعى، تو اپنے سر کی حفاظت کر اور جن چیزوں کو سر نے گھیرا ہوا ہے ان کی حفاظت کر۔ سر کو کن چیزوں نے گھیرا ہوا ہے اور سر میں کیا ہے؟ سر کے اندر سب سے پہلے تو سوچ اور فکر ہے، آنکھیں، کان، ناک اور زبان۔ ان تحفظ الرأس وما وعى، سر اور اس کے گرد کی چیزوں کی حفاظت کر۔ اب ان کی تفصیلات تھوڑی سی سن لیجیے۔ سوچ کی حفاظت سب سے پہلے۔ فکر کی گندگی یہ بندے کو ناپاک کر دیتی ہے، باطن اس کا ناپاک ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دماغ میں ہر وقت شہوت بھری رہتی ہے، ہر وقت عورتوں کا خیال، حتیٰ کہ نماز میں بھی عورتوں کا خیال۔ یہ فکر کی گندگی ہے۔ تو سوچ کی بربادی کے دو اسباب ہیں زیادہ تر، ایک مال، دوسرا جمال۔ یہ دو چیزیں انسان کی سوچ کو خراب کر دیتی ہیں۔ مال کے سلسلے میں اکثر اوقات انسان اپنی ضروریات کو نہیں دیکھتا، خواہشات کو دیکھتا ہے، یہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ ضروریات کی تو کوئی حد ہوتی ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو مال کے بارے میں انسان اگر ضروریات تک محدود رہنا سیکھے تو بہت سارے گناہوں سے بچے گا۔ یہ جمال بھی نا صرف یہ نہیں ہے کہ عورت ہی کے اندر جمال ہے یا نامحرم کے اندر ہی جمال ہے، عورت کے لیے مرد میں، مرد کے لیے عورت میں، نہیں، جمال بھی بہت بڑا لفظ ہے۔ کوئی مکان اچھا لگا، کوئی گاڑی اچھی لگی، کوئی لباس اچھا لگا، کوئی درخت اچھا لگا، کسی بھی چیز میں خوبصورتی ہے بندے کو اچھی لگتی، تو ہم نے ساری چیزوں کے حساب سے ہر چیز کو شریعت میں رکھنا ہے، چاہے نامحرم اچھی لگ جائے۔ تو نگاہ کی حفاظت یہ آج تقریباً ناممکن ہوا پڑا ہے، تقریباً۔ حالانکہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ لے، اسی ایک پوائنٹ کے اوپر ایمان کی حلاوت بھی ملتی ہے اور اسی ایک پوائنٹ کے اوپر نسبت کا نور بھی انسان کو مل جاتا ہے، ولایت مل جاتی ہے، صرف نگاہوں کی حفاظت کے اوپر۔ اچھا جی، سر کے اندر کیا چیز تھی؟ سوچ، اور اس کے بعد یہ کیا آ گیا تھا؟ ہماری آنکھیں۔ اب آ جائیں ہم اپنے کانوں پر۔ کیا فرمایا تھا؟ ان تحفظ الرأس وما وعى، جو کچھ سر اور اس کے ارد گرد ہے، ارد گرد اور کیا کیا آ رہا ہے؟ پہلے سوچ آ گئی، آنکھ، اب ہم آتے ہیں کانوں کے اوپر۔ کانوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ غیبت نہیں سننی، چغلی نہیں سننی، گانا نہیں سننا، لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گویا جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے سننے سے، اس طرف اپنے کانوں کو نہیں لگانا۔ صرف گانے نہیں سننے، غیبت بھی نہیں سننی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی یہ گانا، موسیقی، میوزک سنے گا، اس کے دل کے اندر زنا کی خواہش ضرور پیدا ہوگی۔ یہ نبی کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ اب کوئی جی میں ایف ایم پہ میں ویسے ہی گانا سن لیتا ہوں، سن لیتی ہوں، جی سن لیتے ہیں یا سن لیتی ہیں، آج مرد بھی سن رہا ہے، عورت بھی سن رہی ہے، بچے بھی سن رہے ہیں، گویا پورے معاشرے کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا آ گیا جی؟ ناک، چوتھی چیز۔ سر، اس کی سوچ ہم نے لی، آنکھ، کان، اب ناک پر آ جائیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہم خلاف شرع کوئی چیز نہ سونگیں، یعنی غیر محرم کی خوشبو مت سونگیں۔ اور عورتوں کو بتایا کہ خوشبو لگانی ہے خاوند کے لیے لگاؤ، عورتوں کے مجمع میں ہو، عورتوں کو خوشبو آ جائے تمہارے جسم کے، کوئی حرج نہیں، غیر محرم کو تمہاری خوشبو نہیں آنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت گھر سے باہر نکلی ایسی تیز خوشبو لگا کے، فرمایا ایسی ویسی ہے۔ اب ایسی ویسی کا ترجمہ آپ خود کر لیجئے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ایسی ہے۔
اور آج کل تو ایسی خوشبوئیں لگاتی ہیں کہ چاہتی ہیں کہ ہم گزر جائیں تب بھی ہمارے بعد بھی لوگوں کو پتہ لگے جی یہ خوشبو لگائی تھی۔ خوشبو کے اوپر بھی کفر نے اتنی محنت کی ہے، بہت ساری ایسی خوشبوئیں بنائی ہیں جن کی وجہ سے شہوت بیدار ہوتی ہے، اور بہت ساری ایسی خوشبوئیں بنائی ہیں جو ڈپارٹمنٹل اسٹورز اپنے ایئر کنڈیشنز کے ساتھ وہاں بیچتے ہیں، اس سے خواہش ہوتی ہے خرچہ کرنے کی۔ انہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے کہ ان کی سیل مثال کے طور پر $5000 ایک دن کی ہے، پھر انہوں نے ایسی خوشبوئیں کہ جس سے انسان کے اندر نفسیات خرچہ کرنے کی طرف جائیں وہ لگاتے ہیں، تو جو ایک آدمی آتا ہے خریداری کے لیے $100 کی چیز تو دل کرتا ہے 200 کی خریدوں، یہاں تک تو انہوں نے محنت کی ہے۔ ہم تو سوئے پڑے، ہمیں تو کسی بات کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔